ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان کو کم سے کم موبائل سے سبق لینا چاہیے. مسلمان کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عبادت کے اوقات میں اسے چاہیے کہ تمام کام چھوڑ کر عبادت کر لے، خصوصاً فرائض. فرماتے ہیں کہ ہمیں موبائل سے سبق لینا چاہیے. موبائل کو غیر نے اس لیے بنایا ہے کہ اس سے بات ہو سکے. باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو ضرورت کی ہے. آڈیو سننا ہے، مووی بنانا ہے، ویڈیو سننا ہے، کیلکولیٹر ہے، کیمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی اضافی چیزیں ہیں. در حقیقت اس کو بنایا گیا ہے بات کرنے کے لیے کہ ایک کو دوسرے کی بات سنائی دے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ویڈیو چلا رہا ہو، آڈیو سن رہا ہو، کیلکولیٹر پہ حساب کر رہا ہو، اگر کسی کی کال آ جائے تو موبائل اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اس کال کی طرف دھیان کرتا ہے اور اس کی گھنٹی بجنے لگتی ہے. اس لیے کہ اسے بنایا اسی خاطر ہے. وہ اس کو نہیں بتائے گا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت کیلکولیٹر پر مصروف ہے، ایسا نہیں کہے گا. کبھی اسے یہ نہیں کہے گا کہ آپ جس سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ موبائل آڈیو سنانے میں مصروف ہے. نہیں، بلکہ وہ تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس پر گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہی کام کر دیتا ہے. فرماتے ہیں مسلمان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے. جب نماز کے اوقات ہو جائے تو تمام تر مصروفیات چھوڑ دے، مجالس چھوڑ دے، اچھے اچھے دوست بیٹھے ہیں انہیں چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی منادی، اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسے چاہیے کہ تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائے اور اپنا جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد بجا لے. بڑے تعجب کی بات ہے، غیر نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے بر وقت، مگر رب نے ہمیں جس کام کے لیے تخلیق فرمائی ہے، رب نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، رب نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے. مسجد میں نماز کے لیے اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے ہیں کہ دکان کیسے بند کر دے، دوستوں کو کیسے چھوڑے. رمضان کے بابرکت لمحات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں.